رہی ہے اسپیکا امینڈمنٹس کے ذریعے ہم قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک ہماری ہمت ہے۔ آج پوری جو کل بلکہ رات کو جو یونین بنائی ہے، جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو میڈیا ہاؤسز کو بھی، جرنلسٹ کو بھی، اینکر پرسنز کو بھی، ان سے میری بات ہوئی اور ان کی بات سے میں بالکل ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا قانون لے کے آ رہے ہیں، اگر اتنی بڑی امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ رائے اپنی پیش کریں گے اور وہ اگر رائے کسی کے خلاف ہو تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جا سکتا ہے، اتنا بڑا قانون لے کے آ رہے ہیں تو کم از کم آپ سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی آواز تو سنیں۔ کم از کم آپ جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، جو عوام ہے، ان کی آواز تو سنیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امینڈمنٹس کو لے کے آئیں۔ تو سب سے بڑا تو ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی سینٹ میں اٹھانے کی آپ کی آواز، میڈیا سارا اٹھ کے بائیکاٹ کر کے چلا گیا تھا۔ ہم بھی واک آؤٹ کرنے سے پہلے ہم نے پوچھا ڈپٹی چیئرمین صاحب سے کہ آپ ہمیں موقع تو دیجئے کہ ہم اپنی رائے پیش کر سکیں، اور رائے بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل تھی، ہماری بڑی ریزنیبل تھی کہ آپ ہر سٹیک ہولڈر کو سنیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ یہ قانون امینڈمنٹ آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، اس میں کیا خرابیاں ہیں، کون سی شقیں اس کی خراب ہیں۔ لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم بھی واک آؤٹ کریں، اور ہم نے آپ کے ساتھ، اپنے میڈیا کے ساتھ، اپنے جرنلسٹ کے ساتھ، اپنی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے ہم نے بھی واک آؤٹ کیا۔ آپ کو اس قانون کا پتہ ہے قانون میں ہے کیا، ایشو کیا ہے؟ فیک نیوز ہم کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ فیک نیوز یعنی جھوٹی خبر شائع کرنے سے نقصان بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی مد میں آپ سینسرشپ نہیں کر سکتے۔ اس قانون میں مثلاً فیک نیوز، غلط خبر کی ایک تشریح کی گئی ہے، ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اس ڈیفینیشن میں وہ اتنی وسیع ڈیفینیشن ہے کہ اگر میں کسی بھی شخص سے، کسی بھی حکومتی انسٹیٹیوشن کے، کسی بھی منسٹر کے، کسی بھی پارلیمنٹیرین کے، کسی بھی شخصیت کے خلاف میں کوئی بات ایسی کروں گا، اپنی رائے دوں گا جو کہ اس کو پسند نہیں، تو اس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط خبر ہے اور جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی قانون سے جو جمہوریت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو رائے کا حق ہے یہی جمہوریت کا بیسک ستون ہے، یہی سب سے بڑا ستون ہے۔ جب آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جاتی ہے ملک میں، پھر جمہوریت نہیں رہتی۔ تو اس پیکا کی جو قانون کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں ہماری نظر میں، اور ہم صحافی تنظیموں سے، ہم ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، ہم اس پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ ایسی ایک قانون ہے، یہ ایسی امینڈمنٹ ہے جو کہ آئین کے خلاف ورزی کرتی ہے اور یہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ صرف ان کے حق میں ہے جو کہ کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں چاہتے۔ اختلاف رائے جو ہوتا ہے، جو بنیادی حق ہے ہمارا، فریڈم آف سپیچ، یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ بات سنا سکوں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو صرف وہی بات سننی ہے جو آپ کو پسند ہے تو پھر تو یہ فریڈم آف سپیچ کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے یہی حق کہ آپ جب استعمال کرنا چاہیں، آپ کسی کو ایسی بات کرنا چاہیں جو اس کو ناپسند ہے، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ کسی ملک میں، کسی قانون میں دنیا میں یہ ہمیں نہیں نظر آیا، اتنی بڑی وسیع ڈیفینیشن۔ اس کے ساتھ آپ نے ہائی کورٹ کا جو ایک نظام تھا جس میں آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو غلط آپ کے خلاف فیصلہ کرے اور آپ کو جیل میں ڈال دے صرف رائے رکھنے پہ، وہ ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے ختم کر کے سیدھا اپیل سپریم کورٹ کر دی ہے۔ جو ٹریبیونل بنائے ہیں
وہ اپنی مرضی کے بنائیں، یعنی حکومت اپنی مرضی کے بنائیں گے، وہ جو مرضی فیصلہ حکومت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے.